باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء۔ گزشتہ آیت میں محرمات کا ذکر ہوا، کس کس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان محرمات میں ایک یہ ہے محصنات، خاون والی عورتیں، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہے، معنی کہ آپ کسی شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آدمی اپنے بیوی کو طلاق نہ دے۔ اب اگر ایک عورت رشتے میں آپ کی بہن نہیں، آپ کی پھوپھی نہیں، آپ کا خالہ نہیں، لیکن وہ کسی کی بیوی ہے، تو تب بھی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اس کی بیوی ہے۔ تو اب اس کی بیوی اگرچہ رشتے میں آپ کی کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کسی کی بیوی ہے تو اس وجہ سے آپ کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ شوہر اس کو طلاق نہ دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس سے نکاح کر سکتے۔ اکثر علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اور شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی جگہ سے بھاگ جاتی ہے اور دوسرے علاقے میں اس کی جان پہچان نہیں ہوتی، کوئی نہیں جانتا کہ یہ شادی شدہ ہے، اور یہاں کے شوہر نے اس کو طلاق ہی نہیں دی، اور وہاں جا کر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور دوسرے جگہ پر اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ تو ابھی کسی کے نکاح میں ہے، قیدی نکاح میں ہے، اس کو محصنات کہتے ہیں، شادی شدہ عورتیں، خاون والی عورتیں، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جب بھی کوئی آپ ایسے انجانوں کی نکاح پڑھائیں گے تو سب سے پہلے اس کا طلاق نامہ، اگر وہ مطلقہ ہے، طلاق نامہ دیکھنا پڑے گا، اور طلاق نامے سے ہی پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ مطلقہ ہے، پھر اس سے نکاح ہو سکتے۔ اور طلاق نامے میں خود ہی ڈیٹ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو طلاق ہوئی ہے، تو اس سے عدت کا بھی اندازہ ہوگا کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، تو عدت میں بھی طلاق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کو طلاق تو ہو گیا ہے لیکن عدت ابھی پورا نہیں ہوا، تو پھر بھی جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم۔ ہاں، اگر وہ آپ کی باندی ہے اور آپ اس باندی سے جو ہے آپ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، باندی کو اگر قیدی نکاح میں لانا چاہے تو نکاح کر سکتے۔ ملکت ایمانکم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جو تمہارے دائیں ہاتھ اس کے مالک ہے۔ اصول یہ تھا کہ جب بھی جنگ میں کفار کی عورتیں لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے حق میں وہ قیدی بن کر آ جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لونڈی کے طور پر اور باندی کے طور پر کسی کو حوالے کرتا، تو اس کو کہتے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑو، اور یہ دائیں ہاتھ سے پکڑنے سے یہ ملک یمین کہا گیا کہ یہ ملک یمین ہے، دائیں ہاتھ کا ہی ملک ہے۔ اب یہ دائیں ہاتھ اس کا مالک بن گیا معنی، تو اس لیے جب بھی باندی کا لفظ آتا ہے ایمانکم آتا ہے کہ تمہارا دائیں ہاتھ اس کا مالک ہے، ورنہ وہ تو انسان ہی اس کا مالک ہوتا ہے، پورا انسان اس کا مالک ہے، صرف دائیں ہاتھ تو نہیں مالک۔ یہاں اس ضمن میں چند مسائل ہیں اور قابل غور ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لونڈی جو کہ جنگ میں مسلمانوں کی قید میں آتے ہیں، اس کے لیے
ایک تو یہ نکاح کا معاملہ جو اس آیت میں ذکر ہے، اس کے علاوہ 3 احکام اور ہیں۔ لونڈی کو آزاد کر کے اس کے بدلے آپ اپنی قیدیوں کو رہا کروائے۔ کوئی مسلمان قید میں ہے تو یہ قیدی دے کر ان کی جگہ مسلمان قیدیوں کو رہا کرے، پہلا حکم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس لونڈی کو آپ اپنے پاس رکھ کر اس سے اپنی خدمت کروائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو آپ قیمت دے کر آزاد کریں۔ کوئی آپ کو قیمت دے کر اس کو آزاد کرنا چاہے اور آپ قیمت لے کر اس کو آزاد کریں، کہ قیمت لے کر آپ اس کو آزاد کریں۔ آپ مثلاً باندی کی قیمت ہے، اگر آپ کو جو ہے 5 لاکھ روپے باندی کی قیمت لگائے گی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے پیسے چاہیے، یہ پیسے دے دو اور یہ لے جاؤ، آزاد ہے، تو یہ آزاد ہو سکتی ہے اسی طرح قیمتاً۔ اور چوتھا صورت یہی ہے کہ اس کو آپ اپنی قیدی نکاح میں لا سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کا یہ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اگر کسی باندی سے نکاح کرے گا تو مالک کی اجازت سے ہی کرے گا، کیونکہ باندی جس کی ہے وہ اسی کا مالک ہے۔ اگر وہ مالک اجازت دے دے تو باندی پھر نکاح میں آ سکتی، تو مالک کی اجازت سے ہوگا ایک۔ دوسرا، قیدی نکاح میں آنے کے بعد اس کا حکم باندی کا آزاد عورت کی طرح نہیں ہے، کہ اگر یہ آپ کے قیدی نکاح میں بھی آ جائے اور اسی طرح کا پھر یہ کوئی غلطی کرتا ہے، جیسے کہ آزاد عورت اگر اسی طرح زنا کی مرتکب ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے، اگر غیر شادی شدہ ہو، تو پھر باندی کو اس کا آدھا سزا ہے۔ باندی کو جو سزا ملے گی وہ 100 کوڑے نہیں ہوگا، وہ 50 کوڑے ہی ہے۔ غلام ہو تو اس کو بھی 50 کوڑے، اگر زنا میں مبتلا ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کو بھی 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور یہ سزا میں تخفیف اس لیے ہے کہ آزاد عورت اور اس میں فرق ہے، وہ نسب رکھتی ہے اور یہ نسب نہیں رکھتا یہاں پر۔ اور آزاد عورت کا مقام اور اس کے مقام میں یہ فرق ہے کہ یہ عورت پردے کا اس کے لیے جو ہے حکم نہیں ہے، اس کے لیے پردے کا حکم ہے، اور یہ باندی تو اسی طرح بغیر پردے کے بازار میں شہر میں آ جا سکتی ہے، تو اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے۔ تو پھر درجہ بھی جو ہے اس کو وہ نہیں ملے گا جو آزاد عورت کو ملا ہے، تو باندی سے اس طرح نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی نکاح کا ایک طریقہ ہے۔ اگر باندی سے نکاح کرنا ہو تو باندی جس کے حوالے کی جاتی ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ 1 مہینہ اپنے پاس رکھو، 1 مہینے تک وہ نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، 1 مہینے کے بعد اس کی نکاح میں آئے گی۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ باندی تو باندی ہے، یہ تو جنگ میں قیدی بن کر آئی ہے، تو اس کا پہلے شوہر تو اسی جنگ میں کفار میں سے کوئی ہے، تو اب اگر یہ کفار میں سے اس کا کوئی وہاں پر شوہر ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس کو طلاق دے دے تب آپ کی نکاح میں آئے، کیونکہ وہ تو باندی ہے، وہ تو قیدی بن کر آئی ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس کا سلسلہ اولاد اسی سے بن جائے، سلسلہ نسب اسی سے بن جائے، تو یہ ممکن ہے۔ اس لیے 1 مہینے میں پتہ چل جائے گا، جب اس کو ماہواری آ جائے گی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حاملہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ لیکن باندی کے ساتھ جب نکاح کریں گے تو نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پھر ایمان لائے گی تو آپ اس کے ساتھ نکاح کریں گے۔ ایمان نہیں لاتی تو پھر جو ہے کسی اسی طرح کا
کافرہ سے پھر مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے استمتاع حاصل کر سکتے، فائدہ حاصل کر سکتے، لیکن بغیر نکاح کا بھی اسی طرح جیسے میاں بیوی کا سلسلہ ہے تو اسی طرح آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے بعض خوارج نے دلیل پکڑا استمتاع کا، اور وہ کہتے ہیں یہ استمتاع ہی متاع ہے، یہ استمتاع ہی متاع ہے، تو اسی سے دلیل بناتے۔ وہ کہتے ہیں متاع بھی جو ہے نکاح مؤقت ہے، ایک وقت کے لیے کسی کو بیوی بنانا، ہم کہتے ہیں اس میں فرق ہے۔ وقت کے لیے بیوی بنانا اور اس کی قیمت دینا کہ اتنے پیسے لے لو اور اتنے وقت کے لیے تم میری بیوی ہو، 3 دن کے لیے میری بیوی، 4 دن کے لیے، اس کو متاع کہتے ہیں۔ یہ جو اہل تشیع متاع کرتے ہیں وہ اسی کو متاع کہتے ہیں، اور پھر آگے جا کے اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں کہ متاع کا جو اسی طرح اپنے بیوی سے پھر صحبت کرے گا، اور پھر متاع کے وقت سے، کیونکہ انہوں نے تو قیمتاً بیوی بنایا، ایک ہی وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے بیوی بنایا، اب جب ان کے ساتھ صحبت کرے گا اور پھر جو ہے اسی طرح یہ اپنے اسی جنابت سے غسل کرے گا تو پانی کے ہر قطرے سے جو ہے 70 فرشتے پیدا ہوں گے، اور پھر اسی کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور یہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے متاع کیا تو اسی طرح حسن کا درجہ، دوسرے دفعہ متاع کیا تو حسین کا درجہ، نعوذ باللہ تیسرے دفعہ متاع کیا تو حضرت علی کا درجہ، اور چوتھا دفعہ نعوذ باللہ تو محمد رسول اللہ کا درجہ۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس میں، یہ وہ اہل تشیع نے مشہور کیے۔ تو ہمارے ہاں نکاح متاع، نکاح مؤقت یہ حرام ہے۔ تو وہ کہتے کہ پھر رسول اللہ کے دور میں کیسے تھا؟ تو ہم بالکل یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں تھا، ابتدائی دور میں تھا، لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دیا گیا نکاح مؤقت کو۔ پہلے صحابہ دور کے سفر پر جاتے تھے، اپنے بیوی کو چھوڑ کر وہاں جاتے تھے، وہاں قیام ہوتا تھا، کبھی کسی جنگ کی حالت میں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے وہاں قیام ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ نکاح مؤقت آپ کے لیے جائز ہے، یعنی آپ کسی کو بیوی بنا کر 3 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے بیوی بنا سکتے ہیں کہ اس کا مہر مقرر کرے، آپ کو میں اتنا مہر دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، آپ 1 مہینے کے لیے میری بیوی بن جاؤ، اور وہ اگر کہے کہ ٹھیک ہے میں اس پر راضی ہو تو ایجاب و قبول کر کے اسی طرح وہ 1 مہینے کے لیے بیوی بن جاتی۔ 1 مہینہ پورا ہو جاتا تو خود بخود وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی، خود ہی جو ہے وہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وقت کے لیے ہی بیوی بن جاتی، اور وقت ہی پر جو ہے وہ بیوی اپنے ازدواج سے خارج ہو جاتی۔ یہ تاب شوروں میں فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی نکاح مؤقت نہیں ہوگا، نکاح مؤقت ایسے وقتی نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ سلسلہ وہ اسی سے بناتے ہیں کہ ایمانکم، جب باندھنے کے لیے یہ حکم ہے وہ نکاح مؤقت ہی سے مانتے کہ نکاح مؤقت ہے۔ یہ تو مطلب یہ کہ اگر کسی عورت کو تم پیسے دے کر اس کو یہ کہے کہ آپ مجھے 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے اپنے آپ کو بخش دو، اور اس پر جو ہے مجھے آپ سے ہی شہوت پورا کرنا ہے، تو یہ نکاح مؤقت ہم کہتے ہیں یہ زنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ زنا ہے، اور وہ اسی کو نکاح مؤقت کہتے ہیں کہ یہ متاع ہے، اور یہ متاع ان کے ہاں جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، لکھا ہوا ہے، احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ صورتیں، یہ جو پچھلے آیت میں ذکر ہوا، اور امہاتکم، بناتکم، اخواتکم، عماتکم، یہ پورا ذکر ہوا، اور والمحصنات من النساء یہ بھی ذکر ہوا کہ جو خاون والی عورتیں ہیں جن کا خاون پہلے سے موجود ہے وہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، آپ کے لیے حرام ہے جب تک کہ وہ خاون اس کو طلاق نہ دے، نکاح سے خارج کر کے اس کو طلاق نہ دے۔ اور پھر کہا کہ باندیا بھی آپ کے لیے جائز ہے، اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کا نکاح آسان ہے، اس کا مہر بھی کم ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ تمہارے لیے جائز ہے کہ اس کے علاوہ اور صورتیں جو ہے آپ کے لیے جائز ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ آپ اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو، محسنین
عورت کو قیدی نکاح میں لانے کے لیے، لیکن آپ بھی اپنے مال کے ذریعے مہر مقرر کر کے عورت کو صرف بیوی بنانے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرو، غیر مصافحین، نہ صرف مستی نکالنے کے لیے اپنا مستی نکالو اور پھر شہوت پورا کر کے اس کو فارغ کر دو۔ مطلب نکاح موقت پر اعتراض ہے کہ نکاح موقت نہیں ہے جو اہل تشیع کرتے، مطلب تم قیدی نکاح میں لا سکتے ہیں کہ وہ تمہاری قیدی نکاح میں ہو، صرف موقت نہیں ہے کہ تم قیمت دے کر مہر دے کر اور پھر اس کو ایک وقت کے لیے ہی جو ہے نکاح پر مجبور کرے، غیر مصافحین، نہ ہی مستی نکالنے کے لیے، فمستمتعتم بہ منہن، آپ ان میں سے جو فائدہ حاصل کرتے ہو اپنے بیوی بنا کر، فاتوہن اجورہن، تو پھر اس کو مہر دے دو، مہر تمہارے اوپر لازم ہے، فریضتاً، یہ لازم ہے تمہارے اوپر، ولا جناح علیکم فیما ترضیتم، اور اب تراضیتم، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ آپ اگر اس میں راضی ہو، بھی اس پر، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد۔ اگر مہر مقرر ہے، آپ نے 2 لاکھ مہر مقرر کیا، لیکن بیوی بعد میں آپ کی ہی بیوی ہے، وہ کہے کہ مجھے 1 لاکھ مہر دے دو، ٹھیک ہے، وہ تو اسی کا حق ہے، اگر وہ اپنا حق 1 لاکھ معاف کر دے، 1 لاکھ آپ سے وصول کرے اور 2 لاکھ مقرر کیا، وہ 1 لاکھ لے لے، یا وہ 1 بھی نہ لے، آپ کو کہے کہ پورا کے پورا میں نے معاف کر دیا، تو معاف کر سکتی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیم، اللہ علم والا حکمت والا رب ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، آپ میں سے کوئی طاقتی نکاح نہیں رکھتا، طاقتی نکاح این کی حل محسنات، کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، اس کا یہ طاقت نہیں ہے، مہر آزاد عورت کا زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، شرائط زیادہ ہے، اور وہ طاقت نہیں رکھتا کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، المؤمنات، جو مومن عورتیں ہیں، فمما ملکت ایمانکم، تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ پھر آپ اپنے باندی سے ہی نکاح کرو۔ باندی کو اگر قیدی نکاح میں لائیں گے تو اس کا مہر بھی کم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے وہ سزائیں نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے۔ من فتایاتکم المؤمنات، وہ لونڈیا جو کہ مومنہ ہو، نکاح کے لیے شرط ہے کہ جو باندی آپ کے نکاح میں آنے والی ہے وہ مومنہ ہو، اگر نکاح میں نہیں آنے والی باندی سے ویسے بھی تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے پھر ایمان شرط نہیں ہے، وہ اگر کفر کی حالت میں وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اگر قیدی نکاح میں لانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ایمان شرط ہے کہ وہ مومنہ ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ کو تمہارا ایمان معلوم ہے، بعضکم من بعض، فانکحوہن باذن اہلہن، لیکن باندی کے ساتھ اگر آپ نکاح کرو گے تو اس کے مالک کے اجازت پر ہی نکاح ہوگا۔ مالک اگر باندی کو اجازت دے دے کہ ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم نکاح کرو، تو پھر وہ اس کی اجازت پر نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کا مالک ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر آپ نے نکاح کیا تو پھر اس کو مہر بھی دو، مہر نصف مہر ہے، اس کا آدھا مہر ہے، باندی کا جو آزاد عورت کی مہر ہے اسے آدھا مہر دے دو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، لیکن پھر قید بتایا قرآن نے دوبارہ، محسناتن کی نکاح کی قید میں لانے کے لیے ہو، غیر مصافحات صرف اپنے مستی نکالنے کے لیے نہ ہو، شہوت پورا کرنے کے لیے نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ صرف یارانے کے لیے ہو۔ متخذات اخدان کا معنی ہی یہ ہے کہ صرف یارانے کے لیے نہ ہو اور صرف مستی نکالنے کے لیے نہ ہو۔ قرآن بہترین اصول بیان کرتے ہیں، اس میں عورت کے حقوق ہے، مرد کے بھی حقوق ہے، مرد کا بھی عزت ہے، عورت کی بھی عزت ہے، اور قرآن عورت کو بھی ایک مقام دیتے ہیں کہ صرف یارانے کے لیے تم یہ کام نہ کرو، ولا متخذات اخدان، نہ یہ کہ وہ لڑکیاں اپنے یارانے کرے، نہ یہ کہ لڑکے اپنے یارانے کرے، ولا متخذات اخدان، اور نہ رکھنے والی ہو یارانے کے لیے، اور نہ رکھنے والے ہو یارانے کے لیے، مرد ہو تو وہ بھی یارانے کے لیے نہ ہو، اور عورت ہو تو بھی صرف یارانے کے لیے نہ۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اگر وہ تمہاری قیدی نکاح میں آ گئی ہے، نکاح کی قید میں آئی ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب اگر اس نے کوئی فحاشی کی ہے، زنا کا ارتکاب کیا، قیدی نکاح میں تمہارا ہے اور کسی اور سے جو ہے اس کا چکر چلا اور اس سے کوئی گناہ ہوا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو اب باندی کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے۔ آزاد عورت اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے، وہاں اس کے لیے رجم نہیں ہوگا،
اور اسی طرح باندھی کے لیے پھر صرف کوڑے ہیں، اور کوڑے کتنے؟ آزاد عورت کے لیے اگر یہاں پر جو ہے وہ آزاد عورت جبکہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، زنا پر سزا 100 کوڑے ہے، تو باندھی کے لیے پھر سزا کتنی ہوگی؟ اس کی آدھا سزا، یعنی 50 کوڑے لگیں گے اس کو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا، اگر وہ قیدی نکاح میں آ گئی ہے، اور فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر بے حیائی زنا کا عمل کیا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، آدھی سزا ہے جو آزاد عورت کے لیے، من العذاب، عذاب سے مراد یہاں سزا ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اور یہ بھی اسی کے لیے ہے جو آپ میں سے گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈر رہا تھا، اور اس نے یہ کیا کہ زنا میں مبتلا ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس نے باندھی سے نکاح کر لی، تو اب اس نکاح پر یہ گناہ سے تو بچ گیا، یہ گناہ سے بچ گیا، باندھی کے ساتھ نکاح کیا۔ اب اگر وہ باندھی اسی طرح کا کوئی جو ہے غلط حرکت کرے تو اس کے لیے سزا شریعت نے یہ مقرر کیا کہ آزاد عورت کے بقدر اس کو آدھی سزا ملے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باندھی سے نکاح نہ کرو اور اپنے اوپر کنٹرول کر کے زنا سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرو، گناہ سے بھی محفوظ کرو، اور اس تکلیف پر جو آپ کو مل رہا ہے صبر کرو، خیر لکم، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ کبھی کوئی گناہ انسان سے ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ کا تذکرہ یا اصرار کرے، بجائے اس کے کہ اللہ سے وہ مغفرت طلب کرے اور بخشش مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے۔